اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ یہ بیس ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، آدمی ہے، چودھری ہے، موچی ہے، مسلی ہے، نائی ہے، راجہ ہے یا کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارا مڈ ایک ہے۔ یہ بات کوئی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا چودھری، میں اتنا مقدس، اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں لوگ۔ توبہ توبہ توبہ، اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں ہم کوئی پاکیزہ روح ہیں، کوئی الگ مخلوق ہیں۔ تو لوگ یہ بھی نہیں سننا چاہتے کہ ہم سارے کے سارے ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں۔ یہ لوگوں کو اندر سے پسند نہیں، خاص کر یہ جو چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو کوئی شاید سمجھتے ہیں، انہیں یہ پسند نہیں ہے۔ وجہ تکبر کیا ہے؟ فخر کی وجہ کیا ہے؟ ہم فلاں خاندان سے ہیں، چلو مان لیا فلاں خاندان سے، اس میں آپ کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کسی کو کسی خاندان سے پیدا کرے، اس میں کسی کا کمال کیا ہے؟ اتنا ادب کیا کتے کا، فرمایا اس لیے کہ کتے نے اپنے زبان حال سے مجھ سے ایک سوال کیا، میں اور تو ایک ہی باغ باندھ کے لگائے ہوئے پودے ہیں، ہاں یہ اس کی مرضی ہے، تجھے اس نے پھول بنا دیا ہے، مجھے کانٹا بنا دیا ہے، تیرے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، تجھے انسان بنا دیا ہے، مجھے بچے مارتے ہیں لوگ، مجھے کتا بنا دیا ہے۔ نہ تو نے استحقاق پیدا کیا تھا کہ تجھے انسان بنایا گیا، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ مجھے کتا بنایا، میں نے کوئی جرم کیا تھا کہ مجھے کتا بنایا۔ تو اگر خاندان پہ فخر کرنا ہے تو جن کو حقیر سمجھ رہے ہو انہیں کوئی جرم کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ آپ بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگ؟ جس کو اللہ، جنہیں آپ سمجھتے کہ گھٹیا خاندان سے ہیں، حقیر خاندان سے ہیں، انہیں کوئی جرم کیا تھا؟ اللہ نے انہیں وہاں پیدا کیا ہے، تو انہیں کوئی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے اس خاندان میں پیدا کر دیا جس کے اوپر فخر کر رہے ہیں آپ؟ یہ جو خاندان ہیں، قبائل ہیں، فرمائے یہ ہم نے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے تھے کہ تم ان بنیادوں پر لوگوں کو کچھ کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا شروع کر دو اور اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ مخلوق، اس لیے نہیں فرمایا بنایا تھا، یہ اس لیے تھا کہ لتعارفوا، تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے، صرف اس لیے۔ آگے کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا، تقویٰ رکھنے والا ہے، وہ چاہے کوئی ہو۔ فرمایا ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی فرمایا صرف متقین ہیں، وہ کسی خاندان سے نہیں۔ ہمارے ہاں تو کیا ہے، بڑا سارا روزہ ہو جنہیں باپ دادا وہ ولی ہیں، اب ان کی قیامت تک کی نسل ولی، وہ سارے ولی ہیں، پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، پیر ہیں، اونچا روزہ جنہیں بڑھا ہوئے وراثت کس طرح نہیں ہوتی، باپ دادے پڑھانے کی یہ کس نے؟ ہماری کھوپڑی میں، ہماری کھوپڑی میں بات کسی ہے کہ بھائی ولی ہونے کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باپ دادے پردادے کا کوئی اونچا روزہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ فلانا خاندانی موتی ہے، نائی فلاٹ امام مسلی ہے، میرے منہ سے کوئی جملہ لکھنے والا تھا، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو عالی خاندان میں پیدا کر دیا ہے، ظالموں جھومتے رہو، جھومتے رہو، آگے بڑھتے رہو، اگر نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ احباب دیوکار، ہم مسلمانان بر صغیر جو ہیں، جو اس پاک و ہند کے بر صغیر کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، بلکہ دین میں وہ معیوب ہیں، دین میں ان چیزوں پر وعید ہے، لیکن وہ چیزیں ہمارے اندر مسلمان ہونے کے باوجود
اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان ہونے کے باوجود، قرآن اور حدیث کو ماننے کے باوجود وہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے ان کو دین بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کا سبب ہمارا پرانا یہاں کا کلچر ہے، ہندوستان پاکستان کا جو پرانا کلچر ہے وہ ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں چونکہ ہندوانہ کلچر رہا ہے، ہمارے اپنے بھی آباء و اجداد وہ یا تو وہ نسلاً ہندو تھے یا پھر ہندوؤں کے ساتھ بہت لمبا عرصہ رہے ہیں، تو پھر ہندوؤں سے کچھ رسومات، کچھ عادات، کچھ اطوار ہمارے اندر بھی سرایت کر رہے ہیں۔ ہندوؤں میں ذات پات کا بڑا مسئلہ ہے، اور ان کے اندر براہمن ہیں جو سب سے اونچی ذات ہوتے ہیں اور سب سے نیچے شودر ہوتے ہیں۔ تو ہندوؤں میں ان کے دین میں، مذہب میں پابندی یہ ہے کہ کوئی شودر جو ہے، شودر وہ کسی پنڈت کو، کسی برہمن کو ٹچ نہیں کر سکتا، چھو نہیں سکتا، اور وہ جو شودر ہیں وہ مندر جو ہے اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ پلید ہے۔ تو وہ پلید جو ہیں اگر وہ کسی ہندو برہمن کو ٹچ کر لیں تو وہ ناپاک ہو جاتا، اس کے گھر میں اگر قدم رکھیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مسلمان ان کے گھر میں قدم رکھے تو وہ کہتے ہیں ہمارا ویڑا جو ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ تو یہ کلچر اسلام کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے، ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، بہت سخت وہ اس کے پابند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ براہمن جو ہے، براہمن یہ برہما جو ہے نا، ان کے خداؤں میں سے ایک خدا ہے برہما، یہ برہما کے منہ میں سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ سب سے اونچی کلاس ہیں، سب سے اونچی ذات ہے۔ یہ کلچر جو ہے ذات پات کا ہمارے اندر جو ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر یہ اسلام کا دیا ہوا نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب کر رہا ہوں، اس پر کوئی بھی شخص کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر فقیر کے ساتھ بات کر سکتا ہے جب چاہے۔ یہ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ اس خطے کو چھوڑ دیں، بر صغیر پاکستان کے لوگ، یہ تو دنیا میں جہاں چلے جائیں ان کے اندر یہ بیماری نہیں جاتی، انگلینڈ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جہاں مرضی چلے جائیں، ان کے اندر جو یہ بات انجیکٹڈ ہے، گھسی ہوئی، یہ ان کے اندر سے نہیں نکلتی۔ ذات پات برادری کا یہ اس ذات پات کی بنیاد پر کسی کو اعلیٰ سمجھنا، کسی کو ادنا سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا، یہ اس خطے کے لوگوں کے ذہن سے نہیں جا رہا، کیونکہ ہزاروں سال کی یہ بات ہے، جاتے جاتے صدیاں تو لگیں گی، ہزاروں سال کی بات ہے۔ آپ اگر عرب خطے میں چلے جائیں تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ ذات پات اور یہ وہاں پہ پتہ ہی کوئی نہیں کس کی کیا برادری ہے، کیا ذات ہے، کون سی اونچی ذات ہے اور کون سی نیچی ذات ہے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں مبارکہ پڑھی ہے، اس کو دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے، اور اگر اس کے مقابل کسی کے پاس کوئی قوی دلیل، مضبوط دلیل ہے تو وہ ضرور ہمارے گوش گزار کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ مڈ ہے یہ، بیس ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، آدمی ہے، چودھری ہے، موچی ہے، مسلی ہے، نائی ہے، راجا ہے، یا کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارا مڈ ایک ہے۔ یہ بات کوئی نہیں سننا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا چودھری، میں اتنا مقدس، اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں لوگ۔ توبہ توبہ توبہ۔
اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں، ہم کوئی پاکیزہ روح ہیں، کوئی الگ مخلوق ہیں، تو لوگ یہ بھی نہیں سننا چاہتے کہ ہم سارے کے سارے ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہیں. یہ لوگوں کو اندر سے پسند ہے، خاص کر یہ جو چودھری ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے آپ کو کوئی شاید سمجھتے ہیں، انہیں یہ پسند نہیں ہے یہ جملہ. لیکن ایک چیز آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے نا، آپ کھل کے پھر انکار کریں اللہ نام کہ ہم نہیں اس بات کو مانتے، قرآن کی بات کو، کہ ہمارا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مڈ ایک ہو، ہمارا باپ اور دادا ایک ہو، باپ اور ماں بنیادی طور پہ ایک ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو کوئی اور مخلوق ہے. یہ بات سننا نہیں چاہتے ہم. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا یہ کلچر ہے یہاں کا، ہمارے اندر سے ابھی بھی وہ ہندوانہ رسومات گئی نہیں ہے. ہم یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہمارا دل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مذکر اور ایک مؤنث سے. اب یہاں پہ بیٹھا ہوا ایک چودھری ہوتا ہے، ساتھ اس کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی جسے ہم گھٹیا ذات سمجھتے ہیں. یہ گھٹیا اونچا، میں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں رائج ہے، یا ہمارے اس کلچر میں رائج ہے، اس لیے وہ گھٹیا ذات کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. چودھری جو ہے، جو اپنے آپ کو کوئی شاید مقدس ذات سمجھتا ہے، وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں اور یہ ہمارا ماں باپ ایک کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا نسب بنیادی طور پہ ایک کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے دل کا کفر. کسی شے کو بظاہر تسلیم کر دینا، چپ کر دینا، لیکن اندر سے اس کو تسلیم نہ کرنا، دل اندر سے اس بات پہ راضی نہ ہو، اس کو اندر کا کفر کہتے ہیں. آپ کو یہ بات پسند ہو نہ ہو، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اور آگے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا پھر ہم نے یہ کیا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کر کے، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کر کے تمہیں کتنے قبیلے بنا دیے اور کتنے خاندان بنا دیے، تمہارے مختلف خاندان تمہارے بنا دیے، حالانکہ مڈ دے کے بنیاد دے کے. فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں بہت سارے قبیلوں میں اور بہت سارے خاندانوں میں بانٹ دیا. کیوں خاندانوں میں کیوں بانٹا، قبائل میں کیوں بانٹا، مختلف قبیلے مختلف کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کرا سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کی پہچان کر سکو. یہ مقصد ہے. یہ مقصد نہیں تھا قبائل میں تقسیم کرنے کا کہ کچھ مقدس بن جائیں براہمن، جس طرح ہندوؤں میں کچھ شودر ہو جائیں، یہ کمینے ہیں، یہ گھٹیاں ہیں، یہ چھوٹے خاندان کے ہیں. اس لیے نہیں کیا تھا. فرمایا یہ جو قبائل میں تقسیم کیا اللہ فرماتا وہ اس لیے کیا لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو. یہ تو تعارف کے لیے تھا. رہ کی بات کون مقدس ہے، کون پاکیزہ ہے، اور کون اللہ کے محبوب ہے، اور کون اللہ کا پیارا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ قرآن ہے. قرآن کی اس دلیل کو توڑنے کے لیے کم از کم قرآن کی دلیل لاؤ. جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ لوگ مقدس ہیں اور پاکیزہ ہے کوئی، کم قرآن کی دلیل ہے. اس کو توڑنے کے لیے قرآن کی دلیل لاؤ. جس کے پاس کبھی مل جائے تو بالکل ضرور میرے گوشت گزار کریں، تاکہ میں بھی سمجھوں کہ ہاں جی واقعی یہ تو یہ ہمارے اندر یہ کیڑا ہے. یہ جو ہمارے یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، بڑے صغیر کے لوگ، یہ ان کے اندر یہ دماغ میں یہ کیڑا ہے گھسا ہوا. پوری دنیا میں کسی عیسائیت میں نہیں ہے، یہودیت میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، عرب پورے کلچر میں نہیں ہے جہاں سے اسلام آیا ہے، اور اسلام میں بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کا ذہن اس بات کو مانے گا نہیں کہ یار یہ کیسے ممکن ہے، ہم کیسے مان لیں، یہ بات تسلیم کیسے کر لیں. تو یہ جو اندر سے دل نہیں مانتا نا، یہ اندر کا کفر ہے. آپ اللہ کے حکم صریح کو، جو اللہ کی خبر صریح ہے،
اس کو اندر سے سچا نہیں مانتے، بظاہر چپ بھی کر دیں، خاموش بھی ہو جائیں، سن بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا بس چلے تو قرآن سے اس آیت کو نکال کے بات پھینک دیں، یہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے؟ تو فرمایا یہ تمہارے قبائل خاندان جتنے بھی ہیں یہ کس لیے؟ فرمایا یہ تعارف، یہ تعارف کے لیے، اس بنیاد پر کسی کو گھٹیا مت سمجھو اور خود کو اعلیٰ مت سمجھو، ہم عالی شان۔ یہ تھی وہ بیماری جو یہودیوں میں پیدا ہوئی تھی، یہود میں جو یہودیوں کے علاوہ خاندان تھے بنی اسرائیل کے علاوہ، ان کو وہ کہتے تھے۔ قرآن پاک پیش کرتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وقالت جانا ہوئے ذرا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباء، فرمایا اور کہا یہودیوں نے، یہود والنصارى، یہود اور نصارہ نے یہ کہا، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ واحباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قول اے حبیب آپ فرمائیے ان کو کہ تم کہتے ہو ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، فلیما یعذبکم بذنوبکم، پھر اللہ تمہارے گناہوں پر تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، فرمایا ان کو کہہ دیجئے حبیب کہ تم بھی عام بشروں کی طرح بشر ہو جنہیں اللہ نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں نا لوگ، ان کا بات چلے تو وہ یہ جملہ بھی نہ کہنے دیں کہ انہیں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ ان کا بات چلے نا، وہ مقدس لوگ جو ہیں وہ یہ ان کا بس چلے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم اللہ کی مخلوق ہے، انہیں کسی اور شے نے بنایا ہے۔ یہ جو کٹیا لوگ ہیں، جو کمینے لوگ ہیں، اس حد تک یہ میں کہتا ہوں اس بکواس کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ خلاف جہاد کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگوں میں باتیں، وہ ٹھیک ہے کسی حد تک اس کا شرف نسب کا ہے ملتا جواب، لیکن وہ اتنا بڑا بڑھ گیا کہ قرآن لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دو، دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دو۔ تو فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی بشر ہو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تم کہتے ہو ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم مقدس لوگ ہیں، فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، لاؤ کون سی دلیل ہے جس دلیل کے تحت اپنے آپ کو اس میں سے نکالو گے؟ فرمایا اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا۔ ڈرتا ہے اللہ تم سے؟ تمہارے ساتھ کوئی اللہ نے رشتہ داری کر رکھی ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے، فرمایا نہیں، جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا اسے عذاب دے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور زمینوں اور آسمانوں کے درمیان بھی جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں ایک دن اللہ ہی کی طرف جانا ہے، لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ بیماری یہود میں آئی تھی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے مقدس ہیں کہ ہم تو اللہ کے پتر ہیں۔ یہ جو اس طرح کے لوگوں کے کئی حضرات کے دماغوں میں کیڑے ہیں، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ رب العالمین نے قد اذهب، دور کیا ہے تم سے، قد اذهب عنکم ابیت الجاہلیتی، جاہلیت کی بہت بری رسومات، میں بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے دور کا جو غرور، فخر، تکبر ہے اس کو دور کیا ہے۔ ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے فخر اور غرور کو دور کیا ہے۔ اور آگے کیا؟ وفخرها بالآباء، اور اپنے باپ دادوں پر فخر کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کیا ہے۔ اور آگے میں حدیث کا کچھ حصہ چھوڑ کے آگے جو ضروری بات ہے وہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا انتم بنو آدم و آدم من تراب، فرمایا سنو باپ دادوں پر، خاندان پر، نسب پر فخر کرنے والوں، فرمایا انتم بنو آدم، تم آدم کے بیٹے ہو سارے کے سارے، و آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَدَعَنَّ
رجال فخر آبائہم، فرمایا لوگوں اپنے باپ دادوں پر نسب پر فخر کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ کیا فرمایا اگر تم یہ نہیں چھوڑو گے تو فرمایا او لیکونن اہون علی اللہ من جعلان التي تدفع بانفها ناتینا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر تم یہ فخر اپنے باپ دادوں پر خاندان پر فخر کرنا نہیں چھوڑو گے نا تو پھر کیا تمہاری حیثیت ہو جائے گی؟ اللہ کے نزدیک تم اس ذلیل کیڑا جو ہوتا ہے جو ناک کے اندر ہوتا ہے، ناک کے اندر جو ذلیل، اس سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جاؤ گے. یہ حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، تحفۃ الاشراف میں موجود ہے. یہ فخر اور تکبر اور وجہ کیا تکبر کی؟ وجہ تکبر کیا ہے؟ فخر کی وجہ کیا ہے؟ ہم فلاں خاندان سے ہیں. چلو مان لیا فلاں خاندان سے، اس میں آپ کی کیا فضیلت ہے؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کسی کو کسی خاندان سے پیدا کرے، اس میں کسی کا کمال کیا ہے؟ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، جا رہے تھے تو راستے سے کتا آ رہا تھا، تو آپ نے ایک طرف سائڈ ہو کر بڑے ادب سے کتے کو راستہ دیا، کتا پہلے گزر جائے. آس پاس کیچڑ تھا، کتا گزر گیا. آپ کے مروزہ نے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اتنا ادب کیا کتے کا؟ فرمایا اس لیے کہ کتے نے اپنی زبان حال سے مجھ سے ایک سوال کیا، میں اور تو ایک ہی باغبان سے لگائے ہوئے پودے ہیں، ایک ہی باغبان نے ہمیں لگایا، ایک ہی مر بنانے والا ہے. مجھ سے منہ رخ مت پھیر، مجھے حقارت کی نظر سے مت دیکھ. کیوں؟ مجھے اور تجھے لگانے والا ایک ہی باغبان تھا. ہاں یہ اس کی مرضی ہے، تجھے اس نے پھول بنا دیا ہے، مجھے کانٹا بنا دیا ہے. تیرے لوگ ہاتھ چومتے ہیں، تجھے انسان بنا دیا ہے. مجھے بچے مارتے ہیں لوگ، مجھے کتا بنا دیا ہے. نہ تو نے استحقاق پیدا کیا تھا کہ تجھے انسان بنایا گیا. میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ مجھے کتا بنایا، میں نے کوئی جرم کیا تھا کہ مجھے کتا بنایا. تو نے کوئی پیدا ہونے سے پہلے کوئی اللہ کو کوئی چارجز پے کیے تھے، کوئی پیسے دیے تھے، کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی رشوت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ دیا تھا کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے اے شبلی اور مجھے کتا بنایا؟ میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ تو حضرت شبلی فرماتے ہیں کتے نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے تو مجھ سے نفرت نہ کر، تجھے اور مجھے بنانے والا ایک ہی ہے. میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ مجھے کتا بنایا ہے. تو اگر خاندان پہ فخر کرنا ہے تو جن کو حقیر سمجھ رہے ہو انہیں کوئی جرم کیا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ آپ بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگ؟ جس کو اللہ، جنہیں آپ سمجھتے کہ گھٹیا خاندان سے ہیں، حقیر خاندان سے ہیں، انہیں کوئی جرم کیا تھا؟ اللہ نے انہیں وہاں پیدا کیا ہے. تو انہیں کوئی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے اس خاندان میں پیدا کر دیا جس کے اوپر فخر کر رہے ہیں آپ؟ یہ عجیب و غریب سا فلسفہ ہماری کھوپڑیوں میں. بس بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، جو اندر سے ابھی کچھ ہندو ہی ہیں، کچھ رسومات ایسی جو ہندوؤں سے آئی ہیں نا، ان کے اندر انشاءاللہ تعالی میں یہ جو ایک پیدا ہوا ہے نا مسئلہ، اس کا یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بالکل وہی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی وہی ہندو والا کلچر ہے، برہمن اور شودر والا. ایسا ہی ہم مانتے نہیں ہیں، زبانی نہیں کہتے، کھوپڑیوں میں ہماری میں ایک گھسی ہوئی بات انجیکٹڈ ہے. یہ یہاں سے انشاءاللہ کوشش کرنی کہ کھرچ سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے سارے حضرات احباب. وہ ایک جملہ جو قرآن پاک کا وہ رہ گیا، فرمایا یہ جو خاندان ہے، قبائل ہیں، فرمایا یہ ہم نے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے تھے کہ تم ان بنیادوں پر لوگوں کو کچھ کو حقیر اور گھٹیا سمجھنا شروع کر دو اور اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ مخلوق. اس لیے نہیں فرمایا بنایا تھا کہ اس لیے تھا کہ تعارف ہوں، تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے. صرف اس لیے. آگے کرو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے اکرمکم، کرامت والا، عزت والا، احترام والا اللہ کے دربار میں وہ نہیں ہے کہ جو بڑے خاندان سے پیدا ہو گیا، وہ چاہے شرابی ہو، جاندی ہو، حرامی ہو، لوگوں کا مال کھانے والا ہو، بیواؤں کا مال کھانے والا ہو، یتیموں کا مال کھانے والا ہو، بے شک وہ جو ہے نا پرلے درجے کا حرام تو ہو، کیونکہ عالی خاندان سے پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا نہیں فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا، خوف رکھنے والا، تقوی رکھنے والا ہے، وہ چاہے کوئی ہو، چاہے کسی خاندان سے ہو، آپ اس کو بے شک گھٹیا سمجھتے رہیں، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ احترام والا ہے، وہی اللہ کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ان اولیاؤہ الا المتقون، میں نے اب پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ اس ہندوانہ کلچر کی وجہ سے کچھ باتیں ہمارے ذہن میں پھنسی ہوئی ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر دین سے تعلق ثابت کرنا تو پھر دلیل شرعی ہے، یہ نہیں کہ لوگ کہتے آ رہے ہیں، لوگ تو کہتے آ رہے ہیں، وہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے کلچر میں یہ بات انجیکٹڈ ہے، ہماری کھوپڑی میں پھنسی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہوئے اس بنیاد پر نہیں، دلیل شرعی لائے، دلیل شرعی کی بنیاد پر ثابت کریں، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کمال کی بات یہ ہے، یہ جب بات، یہ مضمون جب بیان کیا جاتا ہے نا، یہ مضمون، تو جو لوگ اپنے آپ کو عالی خاندان، جو عالی خاندان سے ہیں یا عالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں گھٹیا خاندان، ہمارے کلچر میں جو معروف ہیں، ان کے دونوں کی مختلف ذہنیت ہوتی ہے، یہ جو بیچارے کمزور لوگ ہیں گھٹیا خاندان کے، وہ خوش ہوتی ہیں یہ باتیں سن کے، اور جو اپنے آپ کو کچھ ہے سمجھتے ہیں انہیں یہ باتیں اندر سے پسند نہیں آ رہی ہوتی۔ مجھے بتائیے قرآن پاک کا یہ مضمون، دین کا یہ مضمون جو ہے، اگر آپ کو یہ پسند نہیں آ رہا تو یہ سیدھا سیدھا اندر کا کفر ہے کہ نہیں؟ زبان سے آپ دین کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، دل میں اس کی تصدیق کرے، یہی ایمان ہے۔ زبان سے آپ ایسا کہتے دل سے مانیں گے نہیں، ایمان نہیں، سیدھی منافقت ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک کرامت، اللہ کے نزدیک عزت، اللہ کے نزدیک احترام مقرر ہونا، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی فرمایا صرف متقین ہے، وہ کسی خاندان سے نہیں۔ ہمارے ہاں تو کیا ہے، بڑا سارا روزہ ہو جنہیں باپ دادا وہ ولی ہیں، اب ان کی قیامت تک کی نسل ولی، وہ سارے ولی ہیں، پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، پیر ہیں، اونچا روزہ جنہیں وجہ ہوئے، وراثت جس سے نہیں ہوتی، باپ دادے پڑدادے، یہ کس نے؟ ہماری کھوپڑی میں، ہماری کھوپڑی میں بات کسی ہے کہ بھائی ولی ہونے کے لیے، اللہ کا ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ باپ دادے پردادے کا کوئی اونچا روزہ ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء ہیں وہ جو متقی ہیں، متقین ہیں، وہ کسی خاندان سے ہوں وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وراثت نہیں ہے جس طرح کہ ہماری کھوپڑی میں یہ ہے، ہماری کھوپڑی میں جو کوئی بات ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق دین سے ہو۔ یہ سماعت فرمائیے، دین میں اس بات کو اچھی طریقے سے کر لیجیے، یہ مضمون صاحب ہے، دین کی جب بات بیان کی جاتی ہے تو ضروری نہیں سارے بندے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، کچھ بندوں کو باتیں موافق نہیں ہوتی۔ جب چور کی سزا بیان کی جائے گی، چوری کی مذمت بیان کی جائے گی، چور کو اچھی نہیں لگے گی، زنا کی مذمت بیان ہوگی تو زنا زانی کو اچھی نہیں لگے گی۔ اگر یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں خاندان، برادری، یہ خاندانی نسب اور حسب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جو اپنے خاندان پر حسب نسب پر فخر کرنے والے لوگ ہیں انہیں یہ بات پسند آئے گی؟ نہیں آئے گی، تو نہیں آتی تو نہ آئے، ہمارا اس میں ہم دین بیان کرنا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جب کسی معاشرے میں، کسی علاقے، کسی خطے میں جب کسی دین کے حکم کو، جو حکم دین ہے اس کے خلاف لوگ، اس حکم دین کو بھی لوگ اتنا ناپسند کرنے لگے تو وہ اگر عام حالات میں اس کا بیان کرنا صرف مستحب ہے نا، تو اگر لوگ اس کے خلاف، اس کو خلاف ہونے لگے، اس کو برا سمجھنے لگے اور اس کا رد کرنے لگے اور اندر تسلیم نہ کرنے لگے، پھر اس کا بیان کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو باتیں نا ذہن میں پھنسی ہوئی، ان کو فوراً 2 بار نکال دو، دلیل لاؤ ہمارے سامنے، دلیل کوئی نہیں، کیا کوئی شرعی دلیل لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ اپناتے بات ختم کرتے ہیں۔ آن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، پہلے کے حوالے دے دوں، صحیح مسلم کتاب الایمان، تحفۃ الاشراف
حدیث کی کتاب بڑی عالی شان، اور پھر مسند امام احمد میں یہ حدیث واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سند صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اثنتانی فی الناس ہما بہ کفر، لوگوں میں دو ایسی حرکتیں ہیں، دو ایسی خصلتیں ہیں جو کفر کی ہیں، کفر کی خصلتیں ہیں، ایمان کی نہیں، اسلام کی نہیں۔ دو خصلتیں ایسی ہیں لوگوں میں کہ جو کفر کی باقیات ہیں، ہوتی نا کفر سے باقیات، وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا وہ یہ ہیں الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، لوگوں کے نسب پر طعن کرنا اور میتوں پر نوحہ کرنا۔ فرمایا یہ دو کفر کی خصلتیں ہیں جو لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسروں کی نسب پر طعن کرنا، اپنی نسب پہ فخر کرنا، دوسروں کی نسل پہ طعن کرنا اور میتوں پہ نوحہ کرنا، فرمایا یہ کفر کی ہے۔ اسلام کہتے نہیں ہیں لوگوں کے نسب پہ طعن کرنا اور اپنے نسب پہ فخر کرتے پھرنا۔ تو ابا بے وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حدیث مبارکہ کے ساتھ فرمایا اپنے اباپ دادوں پر نسب پر فخر مت کرو۔ اگر آپ اس خاندان میں سے ہیں، آپ نے کوئی اس کے چارجز ادا کیے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ نے آپ کو اس خاندان سے پیدا کر دیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا کسی دوسرے خاندان سے پیدا ہوا ہے تو اس نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کیا اس نے۔ یہ جن کو آپ سمجھتے ہیں یہ فلانا خاندانی موتی ہے، نائی فلاں کی مسلی ہے، میرے منہ سے کوئی جملہ نکلنے والا تھا، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو عالی خاندان میں پیدا کر دیا ہے، ظالموں جھوکتے رہو، جھکتے رہو، آگے بڑھتے رہو، اگر نہیں اس خاندان سے پیدا ہو گیا تو جیسے تم نے کوئی تیر مار لیا تو ہمارے کا یہ جو کفر کی رسم ہے، اس کو اللہ کے نبی فرمایا کفر کی رسم ہے یہ۔ اور پھر ہمارے ہاں یہ زیادہ اس لیے ہے کہ ہم تو ہندوؤں میں رہے، ہندوؤں سے ہیں، ہمارے باپ دادا ہندوؤں سے، یہ رسومات ہندوؤں کی نا وہ ہمارے کھوپڑی میں گھسی ہوئی ہیں، ہمارے دماغوں میں پھنسی ہوئی ہیں، نکل نہیں رہی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نکل جائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔